وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو خط لکھ کر چیف الیکشن کمشنر اور 2 اراکین کی تقرری پر مشاورت کے لیے ملاقات کی دعوت دی ہے۔ وزیر اعظم کے خط میں کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کی مدت 26 جنوری کو ختم ہو چکی ہے، مگر انہوں نے آرٹیکل 215 کے تحت کام جاری رکھا ہے۔ آرٹیکل 218 کے تحت چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی تقرری کے تجاویز پارلیمانی کمیٹی کو ارسال ہونی ہیں۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر پر مشاورت کے لیے 16 مئی کو خط بھیجا تھا۔ تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کے تقرر پر مشاورت کے لیے تیار ہے۔ فارم 47 کے جو رجیم کا پرائم منسٹر ہے شہباز شریف، اس نے مجھے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن خط لکھا ہے 16 مئی 2025 کو، وہ کہ میں نے 15 دسمبر کو یہ خط اسپیکر کو لکھ دیا تھا پچھلے سال کہ اس الیکشن کمیشن کی مدت پوری ہو گئی ہے اور چیف الیکشن کمشنر کی اور 2 ممبران کی، لہٰذا انیشیشن شروع کر دینی چاہیے۔ اور فلور آف دا ہاؤس پہ اسپیکر ایاز صادق نے ایشورنس مجھے دی تھی کہ آپ کا لیٹر ہمیں وصول ہوا ہے۔ میں نے ان کو خط لکھا تھا کہ آپ پارلیمنٹری کمیٹی کو انیشیٹ کریں، اور انہوں نے کہا تھا میں آج ہی آپ ساتھیوں کو خط لکھوں گا۔ تقریباً اس کے بھی 4 ماہ ہو چکے ہیں، وہ اسپیکر کا خط مجھے وصول نہیں ہوا۔ مجھے شہباز شریف کا 16 تاریخ کو وصول ہوا ہے اور اس کے رسپانس میں ہماری پارلیمنٹری کمیٹی تیار ہے اور وہ خط آج یا کل اسپیکر نیشنل اسمبلی کو چلا جائے گا، اور یہ پروسیس جو چیف الیکشن کمشنر اور آپ کے ممبران کا ہے یہ آگے بڑھائیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کے سفارتی مشنز کامیاب ہو رہے ہیں، جبکہ بھارت میں سفارتی ناکامیوں پر صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور ناکامی پر ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ سفارتی محاذ پر حاصل ہونے والی کامیابیاں ٹیم ورک کا نتیجہ ہیں۔ بھارت کا کسی بھی بہانے پاکستان کے خلاف جارحیت کو نیو نارمل بنانے کا اعلان دفن ہو گیا۔ بھارت کی علاقائی بالادستی کا خواب بھی ملیا میٹ ہو چکا ہے۔ انڈیا کے بھی بہت ڈیلیگیشن، وہ تو بڑے لمبے چوڑے ہیں، 4-5 درجن کے قریب لوگ ہیں اور وہ جا رہے ہیں، لیکن شاید وہ اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری پوزیشن ہم نے 23 اپریل سے لے کے الحمدللہ 10 مئی یا 11 مئی تک دنیا کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کی ہوئی ہے۔ سو میں وہ چیز نہیں ہے کہ پوزیشن اور اسٹینڈ اور principles are not known by the international community which they had appreciated greatly، اور وقت نے بتایا کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ وہ سچ تھا، اور جو انڈیا ایون ان رائٹنگ میں اپنی پریس ریلیز میں کہہ رہا تھا کہ 15 جگہ ہم نے 7 اور 8 کی درمیانی رات کو حملہ کر دیا، وہ جھوٹ تھا۔ پھر وہ یہ جھوٹ نکلا کہ F-16 جو کہہ رہے کہ ہمارا گرا دیا انہوں نے، ہم نے حملہ کیا اس کے ساتھ، اور وہ ثابت ہوا جب ہم نے اپروچ کیا جو ریلیونٹ اتھارٹیز امریکہ میں، انہوں نے کنفرم کیا 24 گھنٹے کے بعد کہ کوئی F-16 نہ اڑا ہے پاکستان سے، نہ گرا ہے۔ تو ہماری جو کریڈیبلٹی ہے وہ الحمدللہ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے فتح دی، دوسری طرف ہمارا اب تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ ظاہر ہے کہ اٹس اے ٹیم ورک۔ آئی کمپلیمنٹ آل مائی ٹیم، فارن سیکرٹری سے لے کے جتنے ہمارے ساتھی ہیں، آپریشن روم 24/7 23 اپریل 24 اپریل سے شروع ہو گیا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے ٹیم ورک۔ پاکستان نے اپنی پوری گلوبل ایفرٹس کی اور ڈپلومیٹک ایفرٹس ان کی بڑی سکسیزفل تھی، اور انڈیا میں کافی آپ نے دیکھا کہ اس کا ماتم ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو بلیم کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان کی آؤٹ ریچ بہت الحمدللہ کامیاب نکلی۔ تو الحمدللہ اس کا امپیکٹ بھی پاکستان نے دیکھا کہ جہاں ہماری کنیٹک ایکشنز کی تعریف ہو رہی ہے، اور انڈیا کا جو نیو نارمل ہے وہ دفن ہو گیا۔ انڈیا کی ہیجمنی دنیا دیکھ لیا کہ ہوا میں اڑ گئی، ان کی سپرمیسی جو کلیم کرتے تھے کہ جی ہم وی آر دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر، دیٹ از جسٹ بلون ان دی ایئر، سو دیٹ از جسٹ فیڈڈ آؤٹ۔ امریکہ میں موجود پاکستانی وفد کے سربراہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ISI اور را مل کر دہشت گردوں کے خلاف کام کریں تو دونوں ملکوں میں دہشت گردی میں نمایاں کمی آ سکتی ہے۔ بھارت دہشت گردی پر شور مچاتا ہے لیکن پاکستان کے ساتھ مل کر اس کے خاتمے کے لیے کام نہیں کرتا۔ بلاول بھٹو نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ پاکستان ہر معاملے پر بات کرنے کے لیے تیار ہے، آئیے دہشت گردی پر بات کریں، کشمیر پر بات کریں۔
ultimately the fact of the matter is, beyond this accusation and counter-accusation and this finger-pointing, what actually will be more effective would be if Pakistan and India were to work together to combat terrorism. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. At the moment, Pakistan is willing to put all cards on the table. We're saying, let's talk about terrorism, let's talk about Kashmir, let's talk about water, let's make peace. We're not shying away from any investigation, in fact, despite having no legal obligation under international law. We presented ourselves for international accountability because of the confidence we had that our hands were clean. There's only one country that is running away from dialogue, running away from an investigation, refusing to accept international law, refusing to accept the UN Charter. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास जारी है। इस बारे में तफसील जानेंगे यूनुस के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफज़ई से। अयाज अकबर, बताइएगा, अपडेट कीजिएगा इजलास के बारे में। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का जो इजलास है ये इस वक्त शुरू हो चुका है, जिसमें वफाकी वज़ीर ख़जाना समेत चारों जो है वज़ीर आला इजलास में मौजूद हैं। इस इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी और इजलास में आइंदा माली साल के माइक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। साथ साथ आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट तकरीबन 4,000 अरब रुपए रखने जाने का इम्कान है और PSDP की मद में 1,000 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ 4.2% रखने की मंजूरी भी दिए जाने का इम्कान है और कौमी इक़्तिसादी काउंसिल सालाना प्लान को कोऑर्डिनेशन कमेटी के अहबाब के जायजे के बाद मंजूरी देगी। ये इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है, इजलास के बाद एलामिया जारी किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज अपडेट करने के लिए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा है कि 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान ने 4 रफाल तैयारों समेत 6 भारतीय जेट गिराए थे। इनिशियल फिगर जो मेरी लास्ट आपसे बात हुई थी वो 5 जेट फाइटर्स थे और 2 UAVs थे। जो फाइनल कंफर्मेशन एंड जो वेरिफिकेशन के बाद हुआ वो 6 जेट फाइटर के थे, जिसमें 3 की 4 राफेल्स थे और 1 UAV था, तो नंबर 7 वही था, लेकिन एक उनका अपना मिराज था और एक उनका Su-30 रशियन, ये उनके 6 फाइटर्स जो गिरे और 1 UAV गिरा। वज़ीर पावर डिवीज़न ओवैस लगारी की ज़ेर सदारत सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर मुशावरती इजलास हुआ है। इजलास के बाद वज़ीर पावर डिवीज़न ओवैस लगारी ने कहा है कि सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस में तब्दीली तमाम स्टेक होल्डर्स के हक में होगी। ये बात तय है कि हम किसी भी बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सोलर नेट मीटरिंग रेगुलेशंस में तब्दीली नेशनल ग्रिड और बिजली सार्फिन के भरपूर हक में होगी। ओवैस लगारी ने कहा है कि शुरका की तरफ से दी जाने वाली तजावीज़ का हर पहलू से मुस्बत जायजा लिया जाएगा। इस इजलास में सोलर एसोसिएशन, नुमाइंदा इदारे और सूबाई हुकूमतें शामिल थी।